السلام علیکم۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ یار یہ بندہ گھٹیا ہے، کمینہ ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، یہ بندہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو کیا پھر ایسے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ آگے کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک ہے مس انڈرسٹینڈنگ اور دوسری بات ہے دھوکا۔ فار ایگزامپل، آپ سانپ کے آگے ہاتھ کر دیں یا بچھو کے سامنے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ آپ کو ڈسے، وہ آپ کو ڈنگ مارے، تو آپ کہیں کہ یار مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈستا بھی ہے، یہ ڈنگ بھی مارتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہے، آپ کو 100% شورٹی ہے کہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، بچھو کی فطرت میں ڈسنا ہے، انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو ڈسیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، ان کا کام ہے ڈسنا، ان کی فطرت ہے، وہ آپ کو ضرور ڈسیں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے آپ اپنا راستہ الگ کریں گے، آپ ان سے اوائڈ کریں گے، کہیں پر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ اپنی جان بچائیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ انہوں نے مجھے ڈسنا ہے، انہوں نے مجھے ڈنگ مارنا ہے، انہوں نے مجھے تکلیف دینی ہے، اس کے باوجود آپ ان کی طرف جائیں تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا، آ بیل مجھے مار۔ آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں مجھے ڈنگ ماریں۔ سیم اسی طرح جب آپ کو کسی انسان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں دھوکہ دینا ہے اور یہ آپ کو کئی بار دھوکہ دے چکا ہے، تو مفہوم حدیث یاد رکھیے گا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر کسی بندے نے ایک دفعہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے دیا، تو اب آپ دوبارہ سمجھدار بنیں، اس غلطی سے سیکھیں اور دوبارہ اس بندے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ اس بندے سے اپنا راستہ الگ کر لیں، اس سے اوائڈ کریں۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو میرا فیملی ممبر ہے یا میرا فیملی فرینڈ ہے، بہت کلوز فرینڈ ہے، اس بندے سے میں اپنا راستہ الگ نہیں کر سکتا، کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ سوشل پریشر ہو سکتا ہے، کچھ اور باتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ دھوکا اس نے مجھے دینا ہے، یہ مجھے چیٹ کرتا ہے، میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، 100% آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اس بندے کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ یہ کریں کہ آپ اس بندے سے اپنا راستہ الگ تو نہ کریں، لیکن کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ تعلق آپ مدھم کر لیں۔ مطلب اگر آپ پہلے ویکلی بیسس پر ملتے ہیں تو پھر آپ مہینے بعد ملنا شروع کر دیں، رابطے تھوڑے کم کر دیں، مطلب آپ اس سے تھوڑی دوری اختیار کر لیں، تعلق کو مدھم کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تو تعلق چلتا رہے گا اور دوسرا آپ کا تعلق ختم بھی نہیں ہوگا، اور آپ اس کے وار سے بھی بچ جائیں گے، اس کے دھوکے سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس آدمی کی تعریف کرنی ہے، اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں لوگوں کے سامنے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ یار اس بندے کا یہ بھی دوست ہے، اس بندے کے ساتھ بھی یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ نے ان لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنی ہے۔ اور دوسری بات، کبھی آپ کا کسی ایونٹ میں، کسی محفل میں اگر آپ اتفاقاً اکٹھے ہو گئے ہوں تو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے، جو آپ کے کولیگز ہوں گے، جو آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہوگا، اس میں اس بندے کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ دھوکے باز ہے، لیکن آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ بڑے دل کے صاف ہیں، یہ بڑے وفادار ہیں۔ اب جو بندہ دھوکہ دیتا ہے نا، جس کی فطرت میں بے وفائی ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی میرے اندر ہے، لیکن جب آپ یہ بولیں گے کہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ وفادار ہے، یہ بندہ دل کا صاف ہے، تو پھر اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا تو وہ اپنے آپ کو پھر ویسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیے گا، غنڈہ اتنا غنڈہ نہیں ہوتا جتنا پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم غنڈے ہو، تم جھوٹے ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو ویسا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس بندے کی تعریف کرنی ہے، دل سے اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے
اور اس کی اچھائی بھی بیان کرنی ہے، اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو امپروو کر لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے، اور ساتھ آپ نے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے اس کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ یہ آپ کی پھر ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے فرینڈ سرکل میں ہوں، جتنے بھی لوگ آپ کے ریلیشن شپ میں ہوں، آپ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ یہ میرا ایک پرسنل اوپینین تھا۔ اگر آپ کی لائف میں ایسی سچویشن بنے تو آپ یہاں پر کیا ریئیکٹ کریں گے، آپ کا یہاں پر کیا رسپانس ہوگا، وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔